ان معاشروں میں جہاں دین نہ صحیح لیکن دنیا تو پائی جاتی ہے، اور ایک وہ معاشرہ وجود پذیر ہو رہا ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ اس معاشرے کی بنیاد فرد کی خواہش ہے، اور وہ جاہل اور سرپھرا اور اپنے نفس کا مطیع اور فرما بردار کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت غصے میں آئے اور کیا کر گزرے، اور کسی وقت خوشی کے موڈ میں ہو تو 100 قاتلوں کے لیے پروانہ جاری کر دے کہ یہ سب کے سب بخشے گئے، جرم معاف ہوا اور عدالتوں سے نکالو۔ تو ایسے سرپھرے لوگوں کے معاشرے کو آدمی کس چیز سے تعبیر کرے؟ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے انہیں اپنی گمراہی کے لیے بھی آخر کچھ تو اساس چاہیے تھی۔ پرویز گمراہ ہوا تو اس نے کم سے کم ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر رکھا تھا، اس کی کثرت معلومات نے اسے گمراہ کیا۔ غلام احمد قادیانی گمراہ ہوا، اسے اس کے خوابوں نے بھی بہت حد تک گمراہ کیا۔ تو گمراہ ہونے کو بھی تو کوئی بنیاد چاہیے۔ اب معاشرے میں ہادی ہونے کی بھی کوئی بنیاد نہیں، اور مضل اور گمراہ کرنے والوں کی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ اس لیے معاشرہ جو تشکیل پا رہا ہے، اس میں یہ جتنا دیندار طبقہ ہے، اس دیندار طبقے میں 2 ایسی برائیاں آ گئی ہیں کہ ہم سب کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ایک گمراہی یہ آ گئی ہے، اور معاشرہ چونکہ مراتب کے اصول پر قائم نہیں رہا، اور غربت اور عمارت کے اصول پر بھی قائم نہیں رہا، اس لیے اس بے ڈھب اور بے ڈھنگے رویے کو کیا کہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو تلاش تھی کہ صحیح راہ ملے، اور وہ مسجدوں میں گیا، گھوما پھرا، اور اس نے کہا کہ اسلام ہندوستان میں کوئی مذہب نہیں ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ پھر عیسائیوں کے پاس گیا تو ان کی تثلیث کے فلسفے میں پھنس گیا۔ پھر سکھوں کے ہاں چلا گیا، اور آخر پر پہنچ کے ہندوؤں کے ہاں چلا گیا، اور گرو بہت پسند آیا۔ تو گرو نے کہا کہ میں تمہیں بہت کچھ سکھا سکتا ہوں، اور تم میں بھی استعداد ہے،
شرط صرف ایک ہے کہ میرے ساتھ وفاداری کرو اور ساتھ رہو۔ وہ پہلے ہی سب کچھ لٹا چکا تھا، گرو کے ساتھ ہو گیا، اور گرو جنگلوں شہروں میں پھرتے پھرتے لاہور پہنچے۔ سخت افراتفری کا زمانہ تھا اور سلطنت کو استحکام نہیں تھا، اور سکھ لاہور پر قابض تھے۔ تو اس نے لاہور پہنچتے کے ساتھ کہا کہ حضور شہر میں داخل ہو گئے اور بھوک ستا رہی ہے، اور کچھ کھانے کو ہوتا تو اچھا ہوتا، چلنے کو دم باقی نہیں۔ گرو ایک مٹھائی کی دکان میں داخل ہوئے اور پوچھا یہ کھاجا کیسے ہے؟ کھاجا اب تو ایسے ہی بنتا ہے، کسی زمانے میں بہت عمدہ خالص اجزاء سے بنتا تھا اور بہت اعلیٰ درجے کی مٹھائی میں شمار ہوتا تھا۔ تو حلوائی بھی سکھ تھا، اس نے کہا کہ 1 ٹکے کا 1 سیر۔ گرو کو شبہ ہوا اور وہ سوچتا رہا کہ 1 ٹکے کا 1 پاؤ ملنا بہت دشوار ہے، یہ 1 سیر کیسے دے رہا ہے؟ اتر گیا دکان سے اور اس نے کہا کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، اور چلا گیا۔ اور ایک ساگ ہوتا ہے سنجی، سنجی کا ساگ عام طور پہ اگتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، پکانے والی نے اچھا پکایا ہو۔ تو اس نے پوچھا، سنجی کا ساگ دیکھ کے دل بھر آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، دل للچایا، دل بھر آنا تو اور جملہ۔ صحیح چیز یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سنجی کا ساگ دیکھ کر نظر للچائی۔ پوچھا جا کے کنجڑ سے کہ کیسے دیا، تو اس نے کہا کہ 1 ٹکے کا 1 سیر۔ تو پلٹا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بھاگ اس شہر سے۔ اس کا گرو جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ٹکے سیر بھاجی، سبزی، سنجی کا ساگ، ٹکے سیر کھاجا، ٹکے سیر بھاجی، ٹکے سیر کھاجا، جیسی پربت ویسا راجا۔ اس نے کہا جس شہر میں کھاجا بھی ٹکے میں سیر ملتا ہو اور معمولی سبزی بھی ٹکے میں سیر مل جاتی ہو، اس شہر کا کیا اعتبار ہے؟ معلوم نہیں کوئی اٹھ کے مار دے، لوٹ لے، غلام بنا لے، کچھ کر دے، شام کو مجھے ہی بادشاہ بنا لیں، تو ان بے اعتبارے لوگوں میں کیا رہنا؟ وہ پھر بھی کوئی معاشرے تھے، اور اب بھی دنیا میں ہیں، برائی کی بنیاد پہ ہیں، دولت کی بنیاد پہ ہیں، عہدے کی بنیاد پہ ہیں، مراتب کی بنیاد پر ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ رہے کہ دولت ہے تو اس سے بھی نہ دبے، اور عہدہ ہے اس کا بھی احترام نہ رہے، اور مراتب میں جو نچلا درجہ ہے اس کو اوپر اٹھا کر لے جائے، اور اوپر جو ماں باپ ہیں انہیں اپنی بیوی کے تابع کر دے، تو اس معاشرے کا کیا اعتبار؟